رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے متعلق اپنی امت کو بڑا خوبصورت اور واضح راستہ عطا فرمایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، جب بھی رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں روزہ رک جانے کا نام ہے، اور علماء نے اس کے 3 درجات بیان فرمایا پیٹ کو کھانے سے روک دو، یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ جسم کو، اعضاء کو گناہ سے روک دو، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ کہا قلب پہ گناہ سوچو اور تصور بھی نہ لاؤ، یہ خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ عام مجھ جیسے گنہگار روزہ رکھتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، یہ ہم جیسوں کا روزہ ہے۔ خاص آنکھ پہ بھی شریعت کا پہرا لگا کر، کان پہ بھی شریعت کا پہرا لگا کر، زبان بھی شریعت کی حد میں بند کر کے، ہاتھ بھی شریعت کے دائرے میں رکھ کے، جسم سارا مصطفیٰ کی شریعت کے سپرد کر کے روزہ اس کے حضور پیش کرتے ہیں، یہ خاصوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور خاص الخاص وہ ہستیاں جو روزہ اس انداز سے رکھتی ہیں کہ دل پہ بھی گناہ کا تصور تک نہیں لاتی، دل بھی ان کا اتنا ذکر الہی اور معرفت الہی سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ گناہ ان کے دلوں کے قریب بھٹکتا تک نہیں۔ وہ خاص الخاص مہر علی جیسے ہوتے ہیں، وہ خاص الخاص ہند الولی جیسے ہوتے ہیں، وہ خاص الخاص داتا علی جیسے ہوتے ہیں، وہ خاص الخاص سلطان باہو جیسے ہوتے ہیں، اور وہ خاص الخاص غوث جلی جیسے ہوتے ہیں۔ ہمارا روزہ عاقل بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، رب کے پیاروں کا روزہ ماں کی گود میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہم شریعت کے پابند عقل مند ہونے کے بعد بھی مشکل سے بنتے ہیں، وہ ماں کی گود میں بھی مصطفیٰ کی شریعت پہ پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میرے شہنشاہ بغداد اس جہاں میں آمد جب ہوئی تو میرے شہنشاہ نے ماں کی گود میں بھی مصطفیٰ کی شریعت پہ وہ عظیم پہرا دیا۔ آپ نے رمضان کے اندر روزہ رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں میرے مصطفیٰ تک تو بعد میں پہنچنا، مصطفیٰ کا ثانی تو نبیوں کے صف میں بھی نہیں۔ رب نے مصطفیٰ کے پیارے غوث جلی کو وہ مرتبہ دیا۔ لوگ 15 سال بعد روزہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ کا پیارا بغداد کا شہنشاہ غوث اعظم ماں کی گود میں بھی روزہ رکھتا نظر آ رہا ہے۔ تم غوث اعظم جیسے نہیں ہو سکتے تو امام الانبیاء جیسے کیسے ہو سکو گے؟ تو یہ خاصوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور میرے سلطان حضور سلطان العارفین تو بڑی اوپر کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو رمضان کے اندر نعمت سے رک جاتے ہیں۔ کہا رب کے فقیر، فقراء، اولیاء، عرفاء جب اس جہاں میں جائیں گے جہاں سب کچھ حلال ہو جائے گا، جہاں شراب طہور پیش کی جائے گی، جہاں پابندیاں اٹھ جائیں گی، کہا جب رب انہیں اپنی جنت کی نعمتیں پیش کرے گا، فقراء وہاں جنت کی نعمت لینے سے بھی انکار کر دیں گے۔ ہمارا روزہ اس جہان میں ہے، ان کا روزہ اس جہان میں بھی ہوگا۔ مالک فرمائے گا او پیارو، او خوبصورت ارواح، آج نعمتیں ہر کوئی سمیٹ رہا ہے، تم نعمتوں سے دور کیوں ہو؟ کہا مالک زندگی گزاری تھی، بس تیرے دیدار کی تڑپ تھی۔ آج ہمیں دنیا کی جنت کی نعمتیں، حور و قصور اور یہ شراب طہور نہیں چاہیے، بس حجاب اٹھا اور اپنا دیدار کرا۔ ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری لذتیں بس تیرے دیدار کے اندر ہیں۔ فقراء کا روزہ تو اس جہان کے اندر بھی باقی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رمضان ہم نے اس انداز سے گزارنا ہے۔ میرے محبوب کے پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت کے اندر جو فلسفہ ہے، اسلام نے جو فلسفہ عبادت اور فلسفہ بندگی دیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ بیت اللہ کے اندر حاضر تھے، حجر اسود سے مخاطب ہوئے، خطاب کیا، فرمایا وہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں
ہم پتھروں کو چھوڑ کر پھر ایک پتھر کی طرف آئے، کہا بس کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے لب تیرے ساتھ لگے تھے، بس مصطفیٰ کی وجہ سے تجھے پیار کرتے ہیں، تجھے چومتے ہیں، میرے محبوب تجھے نہ چومتے تو ہم کبھی تیری طرف توجہ نہ کرتے۔ فاروق اعظم نے اس خوبصورت انداز سے ہمیں یہ درس دیا، کہا نماز تب بنتی ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ ہو، روزہ تب بنتا ہے جب سینہ قلب تمہارا مصطفیٰ کے پیار سے صاف ہو جائے۔ کہا قلب اگر نفرت اور عداوت سے گندا ہے تو ظاہر کا روزہ تجھے پاک نہیں کر سکے گا، روزہ پاک تب ہی کرتا ہے جب باطن محبت مصطفیٰ سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ اس انداز سے ہم نے رکھنا ہے، ہم نے ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے، قلب کو بھی پاک کرنا ہے، سجدے ظاہر کے بھی دینے ہیں اور قلب بھی در مصطفیٰ کے جھکا کے عبادت خدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خوبصورت اور عظیم لوگ وہ ہیں جو رمضان گزاریں گے رمضان والے کے پاس جا کر، جو قرآن پڑھیں گے صاحب قرآن کی بارگاہ میں جا کر، جو قرآن کی لذتیں بھی اس محبوب کے پاس جا کے اور رمضان کی لذتیں اور نعمتیں بھی وہاں جا کے گزاریں گے، ادھر جہاں سے رمضان کو بھی فیضان ملا، ادھر مہینے تو سارے عظمت والے ہیں لیکن رمضان کی شان الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے آنے سے رمضان کو یہ مرتبہ ملا، قرآن کو یہ شان ملی، تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ ساری عزتیں، یہ عظمتیں، یہ برکتیں، یہ رفتیں، یہ رب ذوالجلال نے محبوب پاک کی ذات بابرکات کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور وہ در جس کے بارے میں آخری میری گزارشات رائیہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ در کہ اس در تو منگتے لوگ سارے، اتھو ولی تے فقیر منگ دے، کہا مجھ جیسے تجھ جیسے وہاں جھولی نہیں پھیلاتے، وہاں غوث اعظم جیسے بھی دامن پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ اس در تو منگ دے لوگ سارے، اتھو ولی تے فقیر منگ دے، منگن کتب تے غوث ابدال سارے، زلف دے ہو اسیر منگ دے، عالم فاضل پہ منگ دے اس در تو، اپنے علم تو ہو دلگیر منگتے، منگن والیاں وچ رل جا تو راہیا۔ منگتے لوگ سارے، تو ولی تے پیر فقیر منگتے، منگل کتب تے غوث ابدال سارے، منگل کتب تے غوث ابدال سارے، پیاری زلف دے ہو کے اسیر منگ دے، عالم فاضل پہ منگ دے، اس در اتو اپنے علم تو ہو کے دلگیر منگ دے، مکر والیاں وچ رل جا تو رایا، مکر والیاں وچ رل جا تو رایا، کھڑے ہو کے جتے غریب تے امیر منگ دے۔